معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں جس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مصنف کا نام ہے کرنل ریٹائرڈ چودھری محمد منور خان۔ اگرچہ مصنف دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں کچھ ماہ پہلے، مگر ہر بڑا انسان، عظیم انسان اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت دیر تک اور رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا کرنل چودھری محمد منور خان صاحب نے یہ کتاب تخلیق کر کے ایک بہت بڑا کام کی سر انجام دیا ہے، اس حوالے سے کہ کھاریاں میں ایسا کام بہت کم نظر آتا ہے، چونکہ مصنف جو ہیں وہ ایک قابل قدر ایک اہل قلم ہستی رہی ہے اور اس لیے انہوں نے مذہبی زاویہ فکر سے اس کتاب کو بہت عمدہ انداز میں تحریر کیا ہے۔ تو میں اہلیان کھاریاں سے یہ ایک التجا کروں گی کہ وہ اس کتاب کو ایک نظر ضرور دیکھیے اور اس کو پڑھیے، تاکہ دین کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اس عنوان میں سمٹ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک مختصر سا تعارف اس کتاب کا پیش کرنا چاہوں گی، تاکہ اس علاقے میں بھی ایک ادبی ذوق جو ہے وہ بڑھے، اور جو کہ ابھی تک بہت کم نظر آ رہا ہے ہمیں کھاریاں کی سرزمین پر۔ لیکن اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے اہل قلم لوگ جو ہیں وہ اسی دھرتی سے ان کا تعلق ہے اور وہ اس چیز سے وابستہ ہیں اور بہت اچھا وہ لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے یہی سوچا اور سمجھا کہ ایک ادبی نقطہ نظر سے اور دینی نقطہ نظر سے بھی اور اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ اور سب سے اچھی بات اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب ایک دلچسپ اسلوب کے تحت لکھی گئی ہے۔ اس کا اسلوب بےحد ادبی ہے، اور اگرچہ ہمارے ہاں دینی اور مذہبی کتابوں کی بہت بحتات ہے، لیکن اس میں نثر کا وہ عمدہ معیار نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح سے پھر وہ جو ہماری دینی ایک رہ جاتی ہے کہ کمی، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا مصنف جو ہیں چودھری محمد منور خان ریٹائرڈ کرنل، انہوں نے اپنی ایک بصارت سے اور اپنی ذہانت سے، اپنی قابلیت سے، ادبی ذوق اور شوق سے کے تحت انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔ 2015 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی اور عنوان اس کا بہت خوبصورت ہے، اور بہت ساری دینی کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں، تو ان میں اس کا معیار جو ہے وہ برقرار ہے، اور اس کتاب کو ایک نظر یہ ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم عمل میں لا سکیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو پڑھیں، اور مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو حب رسول اس کا عنوان ہے، بہت خوبصورت، اور تو یہ ایک روایتی انداز نہیں ہے اس کتاب کا لکھنے کا کہ وہ جو جیسے ہم رٹا ایک وہ شروع ہو جاتے ہیں بچوں کو لگوانا کہ درس میں بھی، اور اس طرح سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، لیکن ایک وہ چیز جب ہمارے دل و دماغ میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے، اگر اس پر ہمارا انحصار ہو تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا عمل جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے 5 عنوان ہیں، باب ہیں، اور ہر باب جو ہے وہ بہت بے مثل ہے اور بہت اس میں معلومات درج ہے۔ یہ نور علی نور اس کا پہلا باب ہے، اس کے بعد دوسرا باب جو ہے وہ کلام اللہ ہے بازبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا باب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھا باب ہے صحابہ کرام کا تعارف ہے، پانچواں باب جو ہے وہ اس میں دیگر عنوانات شامل ہیں، اور اس کا
نام ہے معلومات دل برانا، اور اس میں بہت سے عنوان ہیں، اور اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت مصنف نے اپنی زندگی کے کچھ اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ تو مصنف بہت ایک ذہین شخصیت رہے ہیں اپنے دور کی، اور انہوں نے فوج کی ملازمت کی، اور کرنل کے عہدے سے وہ ریٹائرڈ ہوئے مرحوم، اور ان کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ تو اس کتاب تو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر جو پہلا باب ہے وہ بہت پڑھنے کے لائق ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اپنے نور سے اس دنیا کو تخلیق کیا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اس طرح سے ایک دنیا کا نظام چلا آدم سے لے کے اور تمام انبیاء کرام تک۔ اور یہ جو محبت اور پھر اس کے بعد ایک معرفت کا سلسلہ آتا ہے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک سوچ رکھی کہ وہ ایک محبت کے وسیلے سے چیزوں کو پہچانے، جانے، اور اللہ تک اپنی جو ہے وہ رسائی کیسے وہ کر سکتا ہے۔ تو انبیاء نے بھی یہ عمل سکھایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ادراک جو ہے وہ انسان کو بخشا ہے، اور کچھ انسانوں میں ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے انسانوں سے الگ ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے منصب کا پتہ دیتا ہے اپنی کسی بھلائی سے، کسی کارنامے سے۔ جیسے انسانوں میں اللہ کے نزدیک وہی بلند ہے جس کا عمل اچھا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے مذہب میں ان باتوں کا بیان ہے کہ ہم انسان اچھے بنیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ اسی لیے اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انسانوں کو ہدایت ملے، اور انسان جو ہیں وہ اپنے لیے خود پڑھیں، سوچیں کہ ان کے لیے کون سا راستہ جو ہے وہ خیر کا ہے، اور جس پہ چل کر وہ دنیا کو خوبصورت بنا کر اور ہمیشہ کی وہ جنت جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا انسان کا سب سے بڑا ایک وہ ہے کام ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اور اس کتاب کی وساطت سے بھی اور بہت سی مستند کتابوں کی وساطت سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برملا اظہار کیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے رسول کی نافرمانی کی۔ چونکہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آ کر اس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ عمل سے جڑا ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کہ جہاں تک کہنے کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے اس دنیا میں ایک ایسا نظام پیدا کیا اپنے رسول بھیج کر، تو پھر اس کے بعد قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور اس میں بھی سراسر جو بات بیان کی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور ان کی پیروی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان کے اور ایک مومن کے کہ ہم حق ادا کریں، اگرچہ انسان اس قابل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو قرآن کا بیان ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کہ ہمارے لیے سب سے عظیم ہستی جو ہے جس کی تقلید ہم نے کرنی ہے، جس کا اسوہ ہم نے اپنانا ہے، جن کی سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ تو یہ جو محبت کا تعلق ہے یہ عمل سے ہے، تو اس کا عنوان اس لیے خوبصورت ہے کتاب کا۔ تو اللہ سے محبت انسان کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، اسی طرح سے جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر انسان کی جو زندگی ہے اس کو بعمل کرنے کے لیے اس کو دین کے راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کامل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اسوہ اپنائیں اور عمل کریں۔ اور اس کتاب کی وساطت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دیگر جو لوگ ہیں جو نیک کام کرنے والے ہیں اس دنیا میں آئے، صحابہ کرام کا ہی ذکر کر لیں، جو کہ اس کتاب میں ایک پورا باب ہے صحابہ کرام سے وابستہ۔ تو انہوں نے بھی اپنا جو اسوہ ہے، وہ ان کا جو اسوہ ہے، ان کی جو سنت ہے عمل، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور بہت سی ایسی روشن مثالیں ہیں اس کتاب میں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی محبت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اگر انسان خود کو اس دائرے میں لے آئے تو اس کی دنیا جو ہے وہ ایک خوبصورت انداز سے اس کا یہ سفر جو ہے وہ انجام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مصنف کی بہت اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے جس طرح سے محبت کے انداز کو ہمیں بتانے کی کوشش کی، محبت کے عنوان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل زندگی کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ایک ہماری زندگی کا اصل ایک اصول ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرنا اپنی زندگی پر۔ تو یہ سب محبت کی ایک راستے پر چلنے کا ایک انداز ہے، ایک بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دائرے میں آتی ہے یہ ساری باتیں۔ اور چونکہ مصنف کا انداز تحریر بہت خوبصورت ہے، اور ان کی نثر میں پختگی ہے، اور پڑھنے سے انسان بہت ساری باتوں کا ادراک کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے واقعات بہت دلچسپ ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ جو جس طرح سے وقت گزر رہا ہے اور حالات زندگی جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، تو ایسی اہل علم ہستیاں جو اتنے اچھے کام کر رہی ہیں اس معاشرے میں رہ کر، ان کو سامنے لانا چاہیے، تاکہ ان کی وساطت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی تاریخ کو سمجھیں، اور پھر ان کو ایک عمل کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو مصنف نے یہ اپنی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات اس میں بیان کیے ہیں، اپنے بچپن کے، اور اس سے بڑھ کر بھی پھر اپنی ملازمت کے، کہ انہوں نے فوج میں جو وقت گزارا اور بہت عمدہ گزارا، اور فوج نے اس اعتراف میں ان کو بہت کچھ نوازا، جس میں نوازنے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو انعام دیا، ستارہ امتیاز۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مصنف جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ اب ہمارا ایک اخلاقی فرض ہے اہلیان کھاریاں کا کہ وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ شکریہ۔